بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیکار علم و عمل اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مشہور ربائی ہے مذہب حنفیہ دارم، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ پہلی خوبی آپ کی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت حضور پاک نے خود دی تھی، خود فرمایا تھا۔ آپ کے بارے میں ولادت سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے تلاوت فرماتے ہوئے جب یہ آیت پڑھی، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کچھ اور بھی ہیں ان میں سے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ جب صحابہ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو حضور سے پوچھنے لگے، ایک صحابی نے پوچھا وہ کون ہیں دوسرے جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے، وہ کون ہیں؟ تو سرکار خاموش رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بار بار یہ سوال کیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام کے قریب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس غیب جاننے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، دست نبوت ان کے کندھے پر رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان اور اسلام کی روشنیاں آسمان پر چلی جائیں دنیا سے اٹھ کر، اور ثریا ستارے کے پاس بھی ایمان ہوگا تو اس سلمان فارسی کی قوم کے لوگ اس کو وہاں سے لے لیں گے، تلاش کر لیں گے۔ یہ حضور نے پریڈکشن کی، پہلے ہی بتایا، پیش گوئی کی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کرام کا دور آیا، تو اب حضور کے اس فرمان کی جو تعبیر تھی وہ سامنے آنی تھی۔ تو علامہ ابن حجر مکی نے امام سیوطی علیہ رحمہ کی بعض شاگردوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہمارے استاد امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ اس حدیث میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عالم کے لیے فرمایا اس کے سب سے پہلے مصداق جن پر حضور کی پیش گوئی سچی آتی ہے وہ صرف اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ ہے 80 ہجری سے لے کر 150 ہجری تک۔ اس ڈیوریشن میں اہل فارس میں سے کوئی شخص بھی آپ کے علمی مقام کا پیدا نہ ہوا۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس رہے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے علماء سے علم حاصل کیا اور بہت بڑی علمی شخصیات کی صحبت ملی۔ امام موفق بن احمد مکی نے ابو عبداللہ بن حفص کے حوالے سے آپ کے 4000 استادوں کا ذکر کیا۔ 4000 استادوں سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ ہم تو ایک سے لے علم حاصل کر لیں، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑا اہم نقطہ، خصوصاً علماء کے لیے جو آج بہت پریشان، اکثر ہم میرے سمیت ہم سب اس معاملے سے گزرے ہیں۔ علماء کی بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمیں روٹی کہاں سے ملے گی، ہمیں آمدنی کہاں سے آئے گی، ہمیں کون پیسہ دے گا، کون روٹی دے گا، ہمارے خرچ کیسے چلیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت تک اہل علم کو اپنی سیرت سے ایک بہت بڑا لیسن دیا جس کو سمجھنا ہے۔ آپ کی معیشت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کپڑے کا ایک کارخانہ قائم کیا۔ حجاج اور ولید کے دور اقتدار میں اس کپڑے کا نام تھا خز۔ یہ خاص قسم کا کپڑا آپ کے کارخانے میں بنتا تھا۔ تو یہ کاروبار بھی، رزق حلال بھی کمائیں، دین کو بھی سنبھالیں، یہ سب سے بڑا نقطہ ہے آج کی گفتگو کا۔ اللہ اکبر۔
آپ نے وہ کارخانہ قائم کیا اور بہت بڑی آپ کو الحمدللہ رزق حلال سے بہت بڑا نفع ملتا، اور آپ نے تجارت کی، اور آپ کو جتنا پروفٹ اور نفع ہوتا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے۔ یہ عمراء کے لیے، تاجروں کے لیے بھی نکتہ ہے۔ آپ اس کو اپنی پروفٹ کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے، ایک حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتے، دوسرا کاروبار میں انویسٹ کرتے، اور تیسرا دین کے علماء اور طلباء پر خرچ کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی عبادت کا پہلو بڑا اہم ہے۔ عموماً ہم علماء صرف فرائض پورے کرتے ہیں، باقی اتنی عبادات کی طرف ہمارا وقت نہیں گزرتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ شب بیداری اور تہجد آپ کا معمول رہا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اور 45 سال تک روزانہ ایک وضو سے 5 وقت کی نماز پڑھی، اور زندگی میں 55 حج اور بہت سے عمرے کیے، اور رمضان مبارک میں 60 قرآن کریم ختم کیا کرتے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ تو اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوتے تو حضور پاک کے مواجہ شریف کے سامنے ان الفاظ سے سلام عرض کرتے، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ تو اندر سے آواز آتی، جواب آتا، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ اللہ اکبر۔ جب تلک کے مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دور بنو امیہ میں آنکھ کھولی اور دور بنو عباس میں وصال فرمایا۔ اس عرصہ میں آپ نے حجاج بن یوسف کے ظلم بھی دیکھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مبارک دور بھی دیکھا، مگر آپ نے کسی بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کیا، بلکہ اپنے منصب پر ڈٹے رہے۔ آپ نے 2 کام کیے، قانون سازی اور افراد سازی۔ آپ نے کوفہ کی مسجد میں اپنے شاگردوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ میں نے تم کو تیار کر دیا ہے، اب تم میں سے 40 میرے شاگرد ایسے ہیں جو جسٹس اور قاضی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور 10 میرے ایسے شاگرد ہیں جو آگے جسٹس بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب تم اٹھو اور ساری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اور عدل و انصاف کا بول بالا کر دو۔ میں آپ کے صرف ایک شاگرد کا حوالہ دوں گا، اللہ اکبر، جن کا نام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ امام محمد کی کتابیں پڑھ لیں تو وہ فوراً ایمان لے آئیں گے۔ اور اس کی تائید میں مولانا فقیر محمد جہلمی علیہ رحمہ نے لکھا کہ عیسائیوں کے ایک شخص نے آپ کی بہت سے علماء سے تبادلہ خیال کیا، مگر وہ اسلام نہ لایا۔ اس کو اسلام، اس نے کہا، یعنی اس کا دل نہ چاہا کہ میں کلمہ پڑھوں۔ بہت سے علماء سے وہ ملا، لیکن جب اس نے امام محمد جو شاگرد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی کتاب جامع کبیر کا جیسے ہی مطالعہ کیا، اس نے کتاب بند کی اور کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھ کے اسلام عطا کرو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا اور اس نے کہا کہ اگر یہ شخص نبوت کا دعویٰ کر کے اور اپنی نبوت پر اس کتاب کو دلیل پیش کر دے تو کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے جب اس کتاب کو پڑھا میں نے سوچا جس نبی کے امتی کا یہ مقام ہے اس نبی کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ، آپ نے قانون سازی کی، شریعت کو قانون کی شکل دینے کے لیے پرائیویٹ سطح پر ایک ادارہ قائم کیا جس میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین بٹھائے اور وہ باہمی مباحثے کرائے، ہر مسئلہ کے بارے میں اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے، مناظرہ کرتے، ان کے دلائل سنتے، اپنے دلائل انہیں سناتے۔ 1 ماہ تک سے زیادہ عرصہ تک مناظرہ جاری رہتا، ایک قول کا فیصلہ ہو جاتا، امام ابو یوسف اس کو لکھ لیتے۔ محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 83,000 دفعات پر مشتمل عملی قوانین مرتب فرمائے، اور اسی کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار پیشکش کی گئی کہ آپ اقتدار میں آئیں، لیکن آپ نے کنارہ کشی کی اور سزا اختیار کی۔ خطیب بغدادی نے روایت کی کہ گورنر عراق ابن حبیرہ نے امام صاحب علیہ رحمہ کو حکم دیا کہ کوفہ کے قاضی بن جائیں، مگر آپ نے قبول نہ کیا۔
اس نے آپ کو 110 کوڑے لگوائے۔ پھر 146 ہجری میں منصور نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو قید کر دیا، اور یہ عہدے اس لیے قبول، ہم تو مرتے ہیں لپکتے ہیں، وہ آپ عہدے اس لیے قبول نہ کیا کرتے کہ خلیفہ اپنی مرضی مسلط کرے گا اور اس کا گناہ مجھ پر ہوگا، اس لیے آپ کسی بھی سرکاری عہدے کو قبول نہ فرماتے۔ اقبال نے کہا تھا، آئین جواں مرداں حق گویو بے باکی، اللہ کے مردوں کو، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ چنانچہ 5 سال جیل میں گزر جانے کے بعد بالآخر 150 ہجری میں بادشاہ نے آخری تدبیر کے طور پر آپ کو زہر دلوا دیا، اور جب آپ کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اللہ تعالیٰ ان اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔